سرسار کی زمین پر آباد قوم سبا، جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو گندم کی فراوانی دی تھی۔ اس قدر ان کے پاس گندم تھی کہ جب وہ روٹیاں پکاتے تو بہت زیادہ پکا دیتے، اور ان روٹیوں کو یہ حال ہوتا کہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ وہ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے، چونکہ اسراف میں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور ان کا یہ کام اتنا زیادہ مشہور تھا کہ انہوں نے ایک روٹیوں کا پہاڑ بنایا تھا، ان روٹیوں کا پہاڑ جن کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا پخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا ایسے ہی واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کا پخانہ روٹیوں کے ساتھ صاف کر رہی تھی، تو اس وقت ایک مرد صالح وہاں سے گزرے اور بولے کہ اے عورت، خوف خدا کر کہ اللہ نے تمہیں بہت زیادہ گندم کی نعمت بخشی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی بے حرمتی کرو، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ تجھے کیا، ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہمیں بھوک کبھی ستا ہی نہیں سکتی اور ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ تو خدا کی کرنی کچھ ایسے ہوئی کہ چند دنوں کے اندر ہی وہاں پر خشک سالی پیدا ہو گئی، قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو اس وقت جو ان کا ذخیرہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہی روٹیوں کا پہاڑ جو انہوں نے بچوں کے پخانے صاف کر کے بنایا تھا، اسی کو کھانے کے لیے مجبور ہو گئے، اور نہ صرف اس کو کھانے کے لیے مجبور ہو گئے بلکہ ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ ایک قطار بناتے تاکہ باری باری اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کی روٹیاں وہاں سے اٹھا سکیں اور ان کو کھا سکیں۔ اس کا باقاعدہ ذکر قرآن مجید کی سورہ نحل میں موجود ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم ایسی تھی، یعنی قوم سبا، کہ خوشحالی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند بنا کر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا تھا، اور اس ذخیرے سے انہوں نے بہت زیادہ فصلیں اگائی تھیں، جن میں باغات بھی تھے اور کھانے پینے کی فصلیں، اناج وغیرہ بھی تھا۔ باغات ان کے جو تھے ان کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص ٹوکری لے کر باغ میں داخل ہوتا تو تھوڑے ہی دیر میں وہ ٹوکری خود بخود پھلوں سے بھر جاتی تھی، اور اسے اندازہ بھی نہ ہوتا تھا کہ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں۔ اتنے سرسبز اور خوراک سے لدے ہوئے باغات ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے، جو کہ اس پانی کے ذریعے وہ اگاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان میں طبقاتی نظام پروان چڑھنے لگا، اور جو امرا تھے اور روسا تھے انہوں نے اللہ سے التجا کی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں ملتا ہے۔ انہوں نے التجا کی کہ ہمارے درمیان فاصلے زیادہ کر دیں، یعنی کہ امیر لوگ اور غریبوں کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں انہوں نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ ہمیں زیادہ امیر کر دے اور غریبوں کو ہم سے دور کر دے۔ ان کی بہت زیادہ بستیاں تھیں جن میں وہ آباد تھے، اور ایک دوسرے کے ہاں ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، مگر عمرہ آہستہ آہستہ غربا سے نفرت کرنے لگے، اور خدا کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ ایک دن ان کا وہ بند جو کہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان پانی ذخیرہ کر کے لیے بنایا تھا، ان کو چوہوں نے کاٹ دیا، اور آسمان سے برسات ہوئی، بارش برسی، اور وہ بند پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا چوہوں کے کاٹنے کی وجہ سے، تو وہ ٹوٹ گیا، اور سیلاب آیا، اور سیلاب آنے کے بعد وہ بستیاں جو کہ آبادیاں تھیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، ان کے باغات بھی تباہ ہو گئے، اور ان کا اناج
ان کا ذخیرہ شدہ اناج، ان کی فصلیں سب کی سب برباد ہو گئیں، اور صرف پیلوں اور بیری کے درخت ہی بچے تھے جن پر کہ تھوڑا بہت پھل اور اناج تھا، مگر وہ ان کی ضرورت کے لیے ناکافی تھا۔ اور آبادیاں کی آبادیاں جب سیلاب میں بہنے لگیں تو اس وقت ان کی جانیں بھی کافی گئیں۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کے جو محلات تھے اب سیلاب آنے کے بعد کھنڈرات بن چکے تھے، ان میں الووں اور کووں نے بسیرا کر لیا، ان میں اپنے گھونسے بنا لیے، اور اس طرح یہ قوم جو کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی، اب صفائے ہستی سے مکمل طور پر مٹ گئی تھی اور خدا کے قہر کی نظر ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔